السلام علیکم. آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیونگ دا نیچرل ریسورسز، کہ ہم قدرتی وسائل کو کیسے سیو کر سکتے ہیں، اس کو کیسے بچا سکتے ہیں، اسے کیسے محفوظ کر سکتے ہیں. نیچر ہیز ناٹ گیون ایز unlimited resources. If you continue to waste these natural resources, they will end up soon. We need to save these resources. اب اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ قدرت نے ہمیں اتنے بھی بے شمار وسائل نہیں دیے کہ ہم استعمال کرتے رہیں اور وہ نہ ختم ہوں. تو اسی لیے جس طرح آج کل اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، اسی طرح اس کی سپلائی زیادہ ہے. جتنے بھی ریسورسز ہیں، وسائل ہیں ہمارے پاس، ان سب کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، چاہے وہ پانی ہو، چاہے وہ آئل ہو، چاہے وہ گیسز ہوں، چاہے وہ کال ہو، جو بھی چیز ہو، ساری چیزوں کے ڈیمانڈ اور سپلائی زیادہ ہے. تو ایک وقت ایسا آئے گا اگر ہم نے اس کو سیو نہ کیا، ایک وقت ایسا آنا ہے کہ اس کی شارٹیج آ جائے گی، یہ نہیں ملے گا، پھر ہم زندگی کیسے بسر کریں گے؟ تو اسی لیے اس کو سیو کرنے کے لیے چند اقدامات کرنے چاہیے. وہ اقدامات کون کون سے ہونے چاہیے اس کو ذرا دیکھتے ہیں. ویسٹیج آف فریش واٹر ول میک آور لینڈس barren. Barren means بنجر. We will not be able to grow crops. جو تازہ پانی ہوتا ہے، صاف پانی ہوتا ہے، میٹھا پانی ہوتا ہے، اس کا ضیاع جو ہے وہ ہماری زمینوں کو بنجر بنا دیتا ہے. جب ہماری زمینیں بنجر بن جاتی ہیں تو وہ زمینیں کسی بھی کام کے لیے نہیں رہتی. بنجر زمینیں جو ہیں اس میں ہم کاشتکاری نہیں کر سکتے، ہم اس میں اپنے لیے کچھ بھی نہیں اگا سکتے. تو اس کا مطلب ہے کہ پانی کا بھی ضیاع نہیں کرنا چاہیے، اپنا پانی کو بھی سنبھال کے رکھنا چاہیے. Deforestation will destroy homes of animals and plants. The temperature of the earth will rise. اب اس کا مطلب ہے کہ ہم جب جنگلات کی کٹائی کرتے ہیں تو وہ اس میں کئی طرح کے پرندوں کے، جانوروں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، پھر پودے تباہ ہو جاتے ہیں. The temperature of the earth will rise. اب جب جنگلات نہیں ہوں گے تو زمین کا ٹیمپریچر آلریڈی انکریز ہوگا. وہ کیسے؟ اب دیکھیں، زمین پر جتنے زیادہ جنگلات ہوتے ہیں اتنا ہی ٹیمپریچر کم ہوتا ہے. کیوں؟ وہ جتنی بھی ہیٹ ہوتی ہے وہ ہمارے پلانٹس یا جتنے بھی درخت ہوتے ہیں وہ اس کو ہیٹ اپ کر لیتے ہیں، اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اور نیچے ہماری جو زمین ہوتی ہے اس کا ٹیمپریچر برقرار رہتا ہے. اور درخت جو ہوتے ہیں ہماری آکسیجن کے لیے بھی بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. جہاں پہ درخت زیادہ ہوتے ہیں وہاں پہ ایئر پولوشن بہت کم ہوتی ہے. اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں شہروں میں درخت نہیں ہوتے تو وہاں پہ ایئر پولوشن حد سے زیادہ ہوتی ہے. لیکن آپ جنگلوں میں چلے جائیں، گاؤں میں چلے جائیں، وہاں پہ جتنے زیادہ درخت ہوتے ہیں اتنی ہی ایئر پولوشن کم ہوتی ہے، آکسیجن بالکل صاف، شفاف اور ستھری ہوتی ہے. پھر تھرڈ ٹائپ ہم پڑھتے ہیں کہ شارٹیج آف اے کول، آئل اینڈ نیچرل گیسز ول کریٹ انرجی کرائسز. ان کا جب بہت زیادہ استعمال کیا جائے گا، حد سے زیادہ یہ زمین سے نکالے جائیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ اس کا بحران ہو جائے گا، اس کی شارٹیج ہو جائے گی، یہ پھر نہیں ملے گا. تو تب اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ ہاؤ ول وی موو آور کارس اینڈ رنز آور فیکٹریز ود آؤٹ دیز فیولز. اب جب یہ چیزیں، ان چیزوں کا بحران ہو جائے گا، جس میں پہلے یہ کول، آئل اینڈ نیچرل گیسز، جب یہ چیزیں نہیں رہیں گی تو ہم کیا کریں گے؟ گاڑیاں کیسے چلائیں گے؟ رن آور فیکٹریز، ہماری فیکٹریز، کارخانے، کس طرح ہم ان فیولز کے، ان کے بغیر ہم کیسے رن کریں گے؟ اب دیکھیں، جب گاڑیاں ہی نہیں چلیں گی تو ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کیسے کریں گے ود آؤٹ کارس؟ پھر اگر فیکٹریاں ہی نہیں چلیں گی تو فیکٹریوں میں دیکھیں، پہلے ہم نے بات کی کہ ہماری جو ہے زمین بنجر ہو جائے گی. زمین کے بنجر ہوتے ہی ہم اناج نہیں اگا سکیں گے. چلیں کہیں نہ کہیں اناج اگ تو گیا، پھر فیکٹریز کے بغیر اس اناج کو ہم کیسے ریسائیکل کر کے کھانے کے قابل بنائیں گے؟ سپوز ہم یہاں پہ ایک ہی چیز کا نام لیتے ہیں، گندم کا. چلیں کہیں نہ کہیں یہ زمین بیرن نہیں تھی، بنجر نہیں تھی، ٹھیک ہے، وہاں پہ گندم اگ گئی. اب یہ ہمارے پاس جتنے بھی فیولز ہیں ان کے بحران کی وجہ سے ہماری گاڑیاں نہیں چل رہی، ٹھیک ہے، تو ہم اپنی گندم کو لے کر فیکٹریوں تک کیسے جائیں گے؟ چلیں وہ کام بھی ہم نے کر دیا. پھر آگے فیکٹریاں ہی نہیں چل رہی تو پھر ہم اس گندم کو آٹا کیسے بنائیں گے اور کھائیں گے کیسے؟ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے جو نیچرل ریسورسز ہیں، اپنے قدرتی وسائل ہیں، ان کو محفوظ کرنا سیکھیں، ان کو محفوظ کرنا چاہیے. اب یہاں پہ ہم تھوڑی سی چیز، ایک اور چیز دیکھتے ہیں. what can we do؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ we can do many things to make sure that plants and animals stay safe. ہم بہت ساری ایسے کام کر سکتے ہیں جس سے پودے بھی اور جانور بھی
محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ریوز تھنگس سچ ایز ٹوائز، باکسز اینڈ کلاتھس، کہ جتنے بھی ہمارے ویسٹ چیزیں ہوتی ہیں لائک ٹوائز، باکسز اینڈ کلاتھس، کپڑے، ان کو ہم ری یوز کریں۔ پھر ریسائیکل گلاس، پیپر، پلاسٹک، اب اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ہم ان کو دوبارہ ریسائیکل کرنا چاہیے، جس سے ہماری نیچرل ریسورسز محفوظ رہ سکتی ہیں۔ چلیں آج تک کے لیے اتنا ہی کافی۔ اللہ حافظ۔